السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرائر پاکستان۔ عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی، اب سیاست پھر سے زور ایک پکڑے گی۔ ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہم جلسے جلوس کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب عید کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھی تو ایک مستند طریقے سے، یہ بھی آپ نے سنا، مفتاح اسماعیل صاحب فارمر فائنانس منسٹر، انہوں نے کہا بڑی کلیئرلی کہ جی پارٹی آ رہی ہے، بن رہی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم پچھلے سال سے سن رہے تھے کہ جی پارٹی بننی چاہیے، پارٹی کے لیے جگہ ہے یہاں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی یہی بات کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ری امیجننگ پاکستان، ہم نے کہا کہ یہ ری امیجننگ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ایک سیمینار سیریز شروع کر دیے ہیں، کرنا ہے کچھ پریکٹیکلی کریں۔ تو بہرحال پریکٹیکلی کرنے کی انہوں نے اندیا دے دیا بڑی کلیئرلی۔ تو بس دیکھ لیں، بات آگے نکل گئی، اور آپ کو کیا بتائیں، پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ نعرے واروں کی بھی بات ہو رہی تھی، اب کس نے ان کی مدد کی وہ بھی چھوڑ دیں۔ بٹ بہرحال آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، فارمر پرائم منسٹر ہوپنگ ٹو بی the next prime minister I guess at some point. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر پولیٹیشین، تھینک یو فار جوائننگ اس مصطفیٰ، اور مفتاح، تھینک یو سو مچ مفتاح اسماعیل صاحب فارمر فائنانس منسٹر۔ آپ ان تینوں کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن شوز میں بڑے ریگولرلی، ویری پاپولر گیسٹ دے آر، اور آ کے بات کرتے رہے۔ اب انہوں نے پارٹی کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا۔ شاہد خاقان بھائی صاحب، if I may start with you، آپ نے ایک پروگرام میں کہا ARY کے ریسنٹلی آپ نے کہا نہیں ہم نے کوئی الیکشن تو ابھی نہیں لڑنا، ابھی تو ہم تیاری وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ بیان کیجئے گا کہ کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہو، اور اس وقت آپ کیا تیاری کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ میری ایمبیشن پرائم منسٹر کی نہیں ہے، میں نے بدل لیا، میں انٹیریئر منسٹر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، انٹیریئر منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے اس لیے کہہ رہے ہیں تو اتنا لمبا روٹ لے رہے ہیں انٹیریئر منسٹر۔ دین یو، ایک سیکنڈ، دین یو مسٹ ہیو سم تھنگ ان یور مائنڈ کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ سوال کریں، ہم آپ کو بتائیں گے، مشورہ بھی دیں گے۔ آپ کاپی کیٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو آپ نے پارٹی کی بات کی ہے، تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم آج پارٹی بنائیں گے یا کل بنائیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، یہ کوئی ایک ذاتی کسی کی پارٹی نہیں ہے، اور آج ایک بہت سپیس بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگلے 2 ماہ کے اندر، 1.5-2 ماہ کے اندر جماعت انشاءاللہ بن جائے گی اور پبلک میں آئے گی۔ اب تو آپ نے کہہ دیا نا، ابھی بھی گفتگو آپ نے شروع کی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم پارٹی بنا رہے، لیکن بنا رہے ہیں، یہ کلیئرلی آپ نے کہہ دیا۔ پارٹی بنے گی، اور مئی میں آپ نے جو 1-2 دفعہ پہلے اگلے 1.5-2 ماہ میں انشاءاللہ جماعت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ، جماعت کی اس وقت سپیس کہاں دکھائی دیتی کہ جماعت، یعنی نارملی تو ہوتا ہے نا، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ لے رہے ہیں، سپورٹ بیس جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے قوم، اور الیکشنز بظاہر تو 5 سال تک نہیں ہونے والے۔ تو بتائیے کہ آپ اس میں دیکھیں، الیکشن سے پہلے کچھ پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئیں۔ ہمارے سامنے 2 ایگزامپلز موجود ہیں، ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی پرویز خٹک صاحب نے جو بنائی، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے جو استحکام پاکستان پارٹی اپنی لانچ کی۔ لیکن ان دونوں جماعتوں پہ الیکشن سے پہلے ایک اتنی ہیوی سٹیمپ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کی وجہ سے وہ شاید ٹیک آف نہیں کر سکے، اور پھر سامنے الیکشنز بھی تھے، اور تمام جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ الیکشنز کے اندر اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس وقت یہی خیال تھا کہ یار کہ یہ اس وقت ماحول ایک ایسا بن گیا ہے کہ جس کے اندر ایک تو اب ڈیبیٹ کی گنجائش بھی ختم ہو چکی ہے، تمام سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس کی جانب جا رہی ہیں، اور اب بھی اگر آپ ملک میں دیکھیں تو پاور پالیٹکس ہی ہو رہی ہے، نہ کوئی نظریات رہا، نہ کوئی ریفارم پروگرام رہا، نہ کوئی اصلاحات کی باتیں رہی، نہ جماعتوں کے منشور کی کوئی بات رہی۔ حتیٰ کہ اب جو سب سے بڑی جو جماعت اس وقت حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون، الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے تو وہ اپنا منشور لے کر آئے۔ یعنی نان سیریسنس کا آپ عالم دیکھیے کہ جو پاکستان کو جن ایشوز کا سامنا ہے اس کے اوپر کوئی جماعتیں کام ہی نہیں کر رہی۔ تو یہ جس جگہ پاکستان آ کر کھڑا ہو گیا ہے، آخر ہم نے کبھی نہ کبھی اس چیز سے تو باہر نکلنا ہے، اوئے توئے سے بھی باہر ہم نے نکلنا ہے۔ ہم نے جو یہ سیاسی تقسیم اور زہر آلود معاشرہ ہو گیا ہے، اس میں تقسیم کو بھی ختم کرنا ہے، لوگوں کے ایشوز کی طرف سیاست کو واپس لے کر آنا ہے۔ تو یہ سپیس تو ہر وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، اور کب سے موجود تھی کہ اصلاحات ہوں اس ملک کے اندر، معاشی اصلاحات ہوں اس ملک کے اندر، قانون اور انصاف کا جو نظام ہے اس کے اندر اصلاحات ہوں،
صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہوں، جو 25 کروڑ لوگوں کے ایشوز ہیں. ابھی آپ نے مفتاح بھائی کا پروگرام کے شروع میں ایک کلپ دکھایا، تو جو ورلڈ بینک کی ڈیٹا ہے وہ آنیسٹلی اتنی خطرناک ڈیٹا ہے کہ اس وقت 40% پاکستانی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. 9 کروڑ پاکستانی بنتا ہے یہ. اور چند روز پہلے ایک اور ان کی رپورٹ آئی کہ اس سال میں 1 کروڑ پاکستانی مزید سطح غربت سے نیچے چلا جائے گا. یعنی کہ آدھا ملک اس وقت تقریباً سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر انسان پھر سوچتا ہے کہ یار کہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے، کوئی لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری کی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر وہ گفتگو ہے ہی نہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک سپیس بنتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اگر جماعت بنائیں تو وہ جماعت پھر فوراً پاپولر بھی ہو جائے اور پھر اقتدار میں بھی آ جائے. یعنی یہ ایک لمبا سفر ہے. تو اس لمبے سفر کے لیے ہم تیار ہیں تاکہ سیاست ملک کے بارے میں ہو، ملک کے ایشوز کے اوپر ہو، جو پرنسپل کانٹرڈکشنز ہیں اس ملک کی کہ کس نے ملک کو چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، جوڈیشری کا کیا رول ہونا چاہیے، جوڈیشل ایکٹیویزم کی کیا جگہ ہے، سیاستدانوں کو کیسا ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو کیسا ہونا چاہیے. جی تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مفتاح نے ایک شو میں یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کچھ خاکہ بنا دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم چھوڑ جائیں پوسٹیریٹی کے لیے، اور کچھ اس طریقے سے جو ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کریں. یہ جو ابھی تمام باتیں کی انہوں نے، مصطفیٰ نے بالکل صحیح کہا، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا، لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ایک سیاسی سیاق و سباق میں بھی ہیں. مصطفیٰ کا کہنا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹیمپ تھا، ترین صاحب کی پارٹی اور خٹک صاحب کی، یہ درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سٹیمپ تھا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو، یعنی کہ اسٹیبڈ ہم ان دا بیک، عمران خان کی سپورٹ ابھی بھی قائم ہے. تو وہ جو فیکٹر ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو اب ایک نئی پارٹی بنانے کی بات کریں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کل آپ آ جائیں، اور جیسے انہوں نے شاید نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتا کہ کل میں پرائم منسٹر بن جاؤں، یہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن پھر بھی جو سیاسی سیاق و سباق ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو جگہ ہے، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ ہے، اور جو ایک معاشرہ ایک سٹیٹ آف فرینزی میں لگتا ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور لوگ کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ کم نہیں ہو رہی. ویئر ڈو یو سی یور سیلف اینڈ یور انیشیٹو ان دیٹ کانٹیکسٹ؟ دیکھیے، یہ جو پاکستان میں 3 بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ ان کے لوگ بھی کوئی بدنیت خدا نخواستہ نہیں ہیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان بہتر ہو، اور ایک وقت ان کے بھی بڑے اچھے نعرے تھے. لیکن پھر وہ جو مصطفیٰ نے کہا نا کہ وہ پاور پالیٹکس میں آ گئے. پیپلز پارٹی کا نعرہ جو ہے روٹی کپڑا مکان، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اس نعرے کو لوگوں کو دینے میں ناکام رہی. پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے کہ تبدیلی لائیں، تو یہ بات درست ہے کہ جس ملک میں 40% بچے جو ہیں وہ اسکول میں ہی نہ ہوں، جس میں 39% لوگ غربت میں رہتے ہوں، جس کے اندر 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا اور 2 جملے، ادھر تبدیلی کی ضرورت ہے. تو یہ بات پی ٹی آئی کی صحیح ہے، لیکن پی ٹی آئی تبدیلی نہیں لا سکی. 10 سال سے کے پی کے اندر ہم نے کوئی بہتری نہیں دیکھی. 3.25 سال جو اس فیڈرل گورنمنٹ میں رہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح مسلم لیگ نے بات کری تھی کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، لیکن جب ووٹ ان کے کم ہو گئے تو پھر انہوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی. تو اگر پارٹیاں اپنے کام کر رہی ہوتی تو شاید پاکستان ادھر نہیں پہنچتا. ہم کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ 1990 کے بعد سے بنگلہ دیش اور ہندوستان کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں پہنچے ہیں. اور میں ہندوستان بنگلہ دیش کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ان ممالک سے آگے ہوا کرتے تھے، اور ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں کہ وہ ہم سے آگے رہیں. تو ہم کو اپنے ملک کی سمت بدلنی ہوگی. جو پارٹی بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مین سٹریم بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کے آج مسئلے کیا ہیں. ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی اصلاحات کی ضرورت ہے، یا اگر پتہ ہے تو ڈرتے ہیں اصلاحات کرنے سے سیاسی بہادری سے. ہر جگہ ہم نے سارے مسئلے جو ہے نا وہ کل پہ چھوڑیں گے، یار ابھی نہیں کر سکتے بعد میں کریں گے، ابھی نہیں کر سکتے بعد میں کریں گے، وہ سارے مسئلے جمع ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا ویری کوئکلی، آپ ہی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو تواتر کے ساتھ اپنی کیبنٹ میٹنگز کر رہے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس کو بہتر کریں گے، ہم جو خرچہ اس کو کم کریں گے، ہم ٹیکسز لگائیں گے، ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، آپ کو کوئی بھی ہوپ نظر آ رہی ہے اس میں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو ایک آپٹیمسٹ ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے شہباز شریف صاحب کی حکومت بہت اچھا کام کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ انفلیشن کم ہوا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
اور میں نے تو اورنگزیب کی بھی بڑی تعریف کری ہے کہ وہ ایک اچھا فائنانس منسٹر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میکرو چیزیں وزیر اعظم کو یا حکومت کو سنبھالنی چاہیے، کہ جس کے اندر نچکاری آپ کو کرنی ہے، جس کے اندر آپ کو NFC ایوارڈ کے اندر تبدیلی کرنی ہے، جس کے اندر آپ کو پاپولیشن پلاننگ پہ دیکھنی ہے، یہ جس کے اندر آپ کو بیوروکریٹک ریفارمز کرنے ہیں، پینشن کے ریفارمز کرنے ہیں، بیوروکریسی کو اسپیشلائز کرانا ہے اور اس کو ایٹریشن کرنا پڑے گا اس میں، جس کے اندر آپ کو قانون کے ریفارمز کرنے تاکہ ایک غریب آدمی کو آسانی سے اس کو انصاف مل سکے. یہ حکومت کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. آپ ایک چائے کی پیالی کم پیئیں، وہ عمران خان صاحب بھی بڑی شو کی باتیں کرتے تھے. یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کیا کر لیں گے اگر آپ ایک چائے کی پیالی کم پی لیں گے یا 2 چائے کی پیالی زیادہ پی لیں گے؟ تو آپ کو سبسٹینشیل کام کرنا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تو اگلے الیکشنز 4 سال 5 سال میں ہوں گے، تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ سے لوگ کیا توقع رکھیں، کہ آپ کیا لوگوں کے لیے کریں گے، کیونکہ معاملات تو یہ ہیں سامنے، ہر جو مسئلہ ہے وہ ہے. وائی شوڈ دے ٹرن ٹو یو، کیوں آپ کو سنیں؟ بات بڑی سیدھی ہے. 3 سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک، تینوں ناکام ہو چکی ہیں. تینوں پچھلے 3 سال میں اقتدار میں رہی ہیں، آج بھی اقتدار میں ہیں. آج ہر جماعت کے پاس اقتدار ہے. کوئی سوچ ان کے سامنے آئی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہم کیا کریں گے؟ آج ملک جس طرح چلتا تھا ماضی میں اس طرح نہیں چل سکتا. ان خرابیوں نے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. آپ آج انہی خرابیوں کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس جدت نہیں ہے، آپ کی سوچ کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ریفارم نہیں ہے. مجھے پوچھنے دیں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی جدت نہیں ہے، کوئی پرانی بات ہے، تھوڑا سا السٹریٹ کر دیجئے گا، بتائیے کہ یہ کر رہے ہیں لیکن ہونا ایسے چاہیے. دیکھیں، میں ایک چیز کی بات نہیں ہے، پورا ایک ریفارم کا پروسیس ہے. آپ ٹیکسیشن سے لے لیں، اکانومک ٹیکسیشن سے لے لیں. آپ کی کیا سوچ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کیسے ٹیکس لگاؤ. جی نہیں، اور ٹیکس لگانا بڑا آسان ہے. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائیں گے تو کیسے بڑھائیں گے؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کام تو نہیں چلے گا. آپ نے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. مفتی صاحب NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک کے اندر. آج ڈیبیٹ کی جگہ وہی بند ہے. آج پارلیمان بند ہے، ورنہ اپوزیشن اور حکومت کے اندر کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. آپ ملک میں سول جو آپ کے لوکل گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ کیا ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے؟ بہت سی جگہ نئے صوبوں کی بات چل رہی، سب نے کہا بھی ہے کہ جنوبی پنجاب بننا چاہیے، بہاولپور بننا چاہیے، ہزارہ بننا چاہیے، اور بھی صوبوں کی بات ہے. کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا جو بیوروکریٹک ریفارمز ہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے ملک کو گروتھ کیسے دینی ہے؟ ابھی تو ہم جو IMF پروگرام اس کے اندر چل رہے ہیں، جو IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہم سے پوری طرح ہوتا نہیں ہے. تو ایک پورے نظام کو آپ نے بدلنا ہے. اس طرح جیسے آج ہے یہ نہیں چل سکتا. آج ان تینوں جماعتوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. آج تو 2 مہینے ہو گئے، کچھ حکومت کی ڈائریکشن نظر آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صوبائی حکومتیں بھی ایسے ہی چل رہی ہیں جس طرح ماضی میں تھیں. وفاقی حکومت اس سے بھی بدتر چل رہی ہے. تو ملک کیسے بہتر ہوگا؟ جن خرابیوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، آپ انہی کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم ایک ریفارم پلان کے ساتھ، جب پارٹی لانچ ہوگی، ایک ریفارم پلان ہوگا جو ایک ڈیٹیل کی حد تک جائے گا. ایک پوری ڈیٹیل میں آپ نہیں جا سکتے وہ تو، لیکن ایک حد تک ہم اس میں اسپیسیفک ڈیٹیل دیں گے کہ کیسے آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ حکومت میں ہے، یہ اس کی کوشش کر لیں، یہ بھی اس کو حل کر سکتے ہیں. آج سوچ تو ہو نا. میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ آج بھی وہی سیاست ہے گالی گلوچ کی جو ماضی میں تھی. تو آپ نے کیا بہتری کیسے لائیں گے؟ کون سے لوگ ہیں جو بہتری لائیں گے؟ کون سی آپ کی سوچ ہے؟ کون سا آپ کا پلان ہے؟ یہ بات تو نظر ہی نہیں آ رہی. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایک بہتر لوگوں کے ساتھ، ایک بہتر سوچ کے ساتھ، تجربے والے لوگوں کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں اور انہیں بتائیں کہ یار ایک آلٹرنیٹ موجود ہے. یہ تینوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں. ان سے کوئی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں عقل کے دائرے کے اندر نہیں ہے. وہ اپنے اسی حالت میں چلتے رہیں گے، وہی اپنی سیاست کو گھسیٹتے پھسیٹتے رہیں گے. ٹھیک ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری. کلیئرلی ایمفسس آپ دیکھ رہے ہیں، تینوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں جو نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں، ان کا ہے فوکس پروگرام پہ. اور جیسے شاید خاقان صاحب نے کہا، ڈیٹیل ہم دیں گے ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اٹ از پریکٹیکل اینڈ پاسبل، کہ واٹ از ٹو بی ڈن. وہ لینن کا تھا واٹ از ٹو بی ڈن، اب ہمارے یہ 3 لینن بتائیں گے واٹ از ٹو بی ڈن. بات کرتے ہیں ہم اپنے پینل سے کہ اب چلیے ایک پریزنٹ کر دیا کہ واٹ از ٹو بی ڈن، ایک ڈیٹیل پلان ہو جائے گا. مصطفیٰ، پھر کیا آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے کہ واٹ آر دا نیکسٹ اسٹیپس
کیونکہ الیکشنز تو فوراً نہیں ہو رہے. جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ چاہے NFC ہے, ٹیکس ہے, یہ اس کے کچھ خاکہ بتائیں گے, اس کے بعد دیکھیں آپ نے کیپنگ ان مائنڈ کہ پبلک کدھر پھنسی ہوئی ہے, ایک انفلیشن میں, دوسری عمران خان میں, ان ٹو آئیز. دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 8 فیبری کے جو الیکشنز تھے, دیکھیں ٹریڈیشنل پولیٹیکل وزڈم یہی کہتی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف ہو, آپ کی جماعت کا سربراہ جیل میں ہو, آپ کے پاس انتخابی نشان نہ ہو, آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہ ہو, آپ کے پاس آپ جلسہ جلوس نہ کر سکے, تو بہت ہوا تو 15-20 سیٹیں لے لیں. یہ پولیٹیکل وزڈم تھی. اور لیکن 8 فیبری کو تو یہ سب ناکام ہو گئی. آج اکثریتی جماعت ان تمام چیزوں کے باوجود تحریک انصاف سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی جماعت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس دعوے میں بھی حقیقت ہے کہ ان کی جو اکثریت تھی, جو میجورٹی تھی, اس کو ٹرم کیا گیا, اس کو کلپ کیا گیا. تو آ کے آن ریکارڈ کا ہے. تو اب مجھے ان حالات میں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جس چیز کی ریزولوشن چاہتے ہیں بنیادی طور پر, جو ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن ہے, آپ نے واٹ از ٹو بی ڈن لینن کی بات کی, جو ماؤ بات کرتا تھا پرنسپل کانٹرڈکشن کی بات کرتا تھا کہ بنیادی تضاد کیا ہے معاشرے کا. لوگ جس بنیادی تضاد کا حل چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کرنا اس ملک پہ کس کا کام ہے. یا ان کے ووٹ کی اہمیت ہوگی, یا ان کے ووٹ کے ذریعے جو اقتدار میں لوگ آئیں گے اقتدار انہی کے حوالے کیا جائے گا, یا اقتدار بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر کے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا اور انہیں قوم کے اوپر تھوپا جائے گا. یہ بنیادی تضاد ہے جو اس وقت اس ملک کے اندر لوگ چاہتے ہیں. اور حالانکہ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ملک کے اندر جو لوگوں کی اکنامک کنڈیشن ہے, جو معاشی صورتحال ہے, وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 10 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت میں جا چکے ہیں. سیکیورٹی چیلنجز ہمارے, آپ دیکھیے کہ آپ کیا کریں گے. دس از آل ویری کلیئر اینڈ آبویس اینڈ ایویڈنٹ. تو یہ بنیادی تضاد ہمیں طے کرنا پڑے گا. دیکھیں اس طرح اب ملک نہیں چل سکے گا. ہم نے دیکھ لیا. نہیں, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھیے مئی میں آپ نے پارٹی لانچ کر دی, اپنے پریس کانفرنس کی آپ نے بتایا کہ جی یہ ہمارا پلان ہے, یہ معاملات ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ معاملات کتنے غمگیر ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ پھر لوگوں کو موبلائز کریں گے کہ آئیں جوائن کریں. آف کورس دیکھیں سیاستدانوں کا کام تو یہی ہے کہ اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھنا. ٹھیک. اور کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں, صحت مند معاشرے میں لوگ اس سوچ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کو پرکھتے ہیں, اور پھر مختلف جماعتوں میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس کی سوچ ہمیں پسند ہے, اس کی سوچ, اس کی بات کے اندر ہمیں وزن نظر آتا ہے. تو ہم نے تو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے مسائل ہیں, پاکستان کو ان چیز کی ضرورت ہے, اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک فیل ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر ڈیلیور نہیں کر پا رہی. تو اگر ہم نے ریجن میں باقی ممالک سے بھی مقابلہ کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کے لیے اس ملک کو بھی بہتر بنانا ہے, تو یہ ہماری سوچ ہے. اور اگر آپ کو وہ سوچ پسند آتی ہے تو 100 بسم اللہ, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی سوچ ہم سے بہتر ہے تو آپ کے رائے کے سامنے سر تسلیم خام, عوام کی رائے سے بہتر تو کوئی نہیں ہے. جی تو ہم دیکھیں, ہم بنیادی طور پہ وہ کام کریں جو حکومت نہیں کر پا رہی. ہم نے آج اپوزیشن کا رول ضروری نہیں کہ پارلیمان کے اندر ہو, میں نے کہا پارلیمان مفلوج ہے, آپ باہر بیٹھ کے جماعت ہوں گے, ایک گروپ ہوگا, وہ لوگ تجربہ بھی رکھتے ہیں, انٹیگریٹی بھی ہوگی انشاءاللہ, تو وہ ایشو اورینٹڈ پالیٹکس تو کر سکتے ہیں نا پارلیمان کے باہر بھی بیٹھ کے, کہ معیشت کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے, جو حکومت کر رہی ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے, آگے کیسے چلنا ہے. جو روزمرہ کے مسائل ہیں, روزمرہ کے مسائل ہیں, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ آج حکومت میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کی. یہ آپ دیکھ لیں گے, کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. مفتاح صاحب, کوئی کیپیسٹی نہیں ہے حل کرنے کی, اور آپ لوگ جو اپنا کریں گے, یعنی آپ 3 انڈیویجولز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لشکری ریسانی صاحب ہیں, سردار مہتاب عباسی ہیں, یہ کون ہے, ہوتی صاحب ہیں, آپ نے ان کے نام لیے, اور کون لوگ ہیں, ہوا دی انڈیویجول. ظاہر ہے لوگ چاہیں گے کہ پتہ چلے جی کون اور آنا چاہ رہے. محمد زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہاں جی اگر ان کی سوچ میرے سے مناسبت رکھے گی سوچ سے میں جوائن کر لوں گا. اور کون ہوں گے انڈیویجولز, دے میٹر؟
صرف اس وقت قبل از وقت ہوگا یہ مزید نام لینے کا. یہ دو حضرات جو تھے ان کا نام میں نے اس لیے لیا تھا لشکری صاحب کا اور ہوتی صاحب کا کیونکہ یہ شروع سے ہمارے ساتھ تھے اور سیمینارز میں آتے تھے, تو یہ نام تو لے سکتے ہیں. لیکن باقی سچی بات ہے کہ ابھی بھی شام کو بھی 5 بجے بلکہ 4 بجے میں نے اور شاہد بھائی نے ایک صاحب سے زوم کی میٹنگ کی ہے, انہوں نے بھی آمدگی کا اظہار کیا ہے, خود ہی انہوں نے ہم کو کانٹیکٹ کیا تھا. تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن ابھی نام لینا چلیں آپ کے زوم کو ہم چیک کریں گے پھر کون ہے یا کسی کے نہیں. ہم نے دعوت دینی ہے نا. جی بہت سے لوگ جو خود بھی رابطہ کرتے ہیں, بہت سے لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ ایک بہتر سوچ ہو, ایک جماعت ہو جو مسائل کی بات کر سکے, جو مسائل کی حل کی بات کر سکے. جو آج جو یہ ملک کے اندر سیاسی جمود ہے, جو تفریق ہے, اس سے باہر نکل کر جو مینس کلب ہے لگ رہا ہے یہ مینس کلب ہی رہے گا یہ بھی. ینگ لوگ بھی ہوں گے, خواتین بھی ہوں گی, سب لوگ ہوں گے, پارٹی کو گرو کریں گے نا. دو اس میں چھلنیاں ہیں. ایک کہ جو ایبسولوٹ چھلنی ہے وہ ہے انٹیگریٹی کی. ہمارے پاس انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا فرسٹ لائن آف لیڈران میں کہ جس کے اندر کوئی انٹیگریٹی کے اوپر نشان لگا سکے. شاہد بھائی کو اللہ کی مہربانی سے آج 40 سال ہو گئے سیاست میں, اس کو بھی کچھ عرصہ ہو گیا. نیب ان سے بڑا عشق کرتی ہے, البتہ چھوڑتی نہیں. جی ہمارا عشق ختم نہ ہونے والا ہے, 13 سال سے چل رہا ہے. تھوڑا سا عشق میرا بھی چل رہا ہے, لیکن تھنگ از کہ اللہ کی مہربانی سے ایک انٹیگریٹی کے اوپر ہم جو, اور یہ نہیں کہ صرف خالی باتوں کی انٹیگریٹی ہوگی, ایکچوئل انٹیگریٹی ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہ ہم کسی سے خدا نخواستہ انٹیگریٹی کے خلاف نہیں کریں گے, لیکن ہمارے دوست احباب بیویوں کے دوست وہ بھی کوئی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں جائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ سیریس کمپیٹنس بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جو ایک سمجھ ہے ہم لوگوں کو حکومت کی اور جس کو ہم نے دیکھا ہے قریب سے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا عرصہ ہو گیا سیاست میں, وہ بظاہر کمپیٹنٹ لگتے ہیں لیکن ایک پیسے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, ہر چیز کو ڈیلے کرتے ہیں. تو وہ اس قسم کا جو ہے نا ڈیلے ڈالنگ یہ والا نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے وہ ایمانداری سے کہو اور کھل کے کرو تاکہ اس ملک کا فائدہ ہو. کیونکہ یہ ملک انہوں نے ابھی تک چلایا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں بہت پیچھے زیادتی کری ہے ملک کے ساتھ. یہ دے فیلڈ دا پیپل آف پاکستان. اس میں کچھ آپ لوگ بھی تھے حکومتوں میں, یہ تو نہیں کہ آپ پہلی دفعہ آئیں گے حکومت میں یا پہلی دفعہ یہ ٹرائنگ. اچھا یہ بتائیے شاید آپ تو obviously کتنے 3 دہائی ہو گئے ہیں آپ کو سیاست میں؟ یہ 10 اپریل کو 36 سال ہو جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. تو یو نو دا انسائڈ گیم آلسو, جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے. تو جو آپ پارٹی لانچ کریں, ایک تو پہلے بتائیں کہ آپ کو کوئی کانٹیکٹ کیا لوگوں نے, اسٹیبلشمنٹ کسی نے؟ کانٹیکٹ دیکھیں, کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. کانٹیکٹ کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ الیکشنوں کے درمیان بنتی ہیں, الیکشنوں سے پہلے بنائی جاتی ہیں, مقصد ہوتا ہے. بہت سی بنی ہیں, آپ 2002 میں دیکھ لیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی, اس وقت کیو لیگ بھی بنی تھی, ابھی استحکام پارٹی بنی, پھر بہت سی بنی. تو ہم اس کھیل میں نہیں ہیں. ہمارا صرف مقصد یہ ہے, جی مقصد یہ ہے کہ ملک کے مسائل پر بات ہو, ملک کے مسائل کے حل کی بات ہو, ایک نئی سوچ سیاست میں آئے, ایک نئی فکر آئے جو ملک کے مسائل کی بات کرے. پی ٹی آئی کے کوئی لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے, کوئی کسی نے کانٹیکٹ کیا, کوئی آپ کو لگا کہ ایسے لوگ ہیں؟ دیکھیں لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں وہ لوگ صرف نہیں چاہیے جو اپنی جماعت سے ناراض ہوں کسی وجہ سے. جی جی دیکھیں وہ تو وہ ایسے لوگ ہیں. جی بہت سے لوگ ہیں. جی 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 ظفر مرزا صاحب ہمارے کئی سیمینارز میں بھی آ چکے ہیں, میں یہ نام ضرور ان کا لے سکتا ہوں. ڈاکٹر ظفر مرزا جو ان کے پہلے ہیلتھ وزیر تھے, ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے لیکن وہ ایک ایکٹیو ہیں. اس سے پہلے وہ اصغر خان صاحب کے بیٹے کے ساتھ بھی وہ ہوتے تھے, تو وہ ہمارے سیمینارز میں اکثر آئے ہیں اور وہ ہم سے ٹچ میں ہیں, کانٹیکٹ میں ہیں, لیکن کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹی میں آ گئے. جی جی اچھا. اور بہت سے ایسے لوگ جو آج سیاست میں نہیں ہیں, پروفیشنلز ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں, جوان لوگ آنا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. بعض کنٹریبیوشن کی ہے, ہم کرسی کی تلاش میں نہیں ہیں. یہ کرسی کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا. تو یہ فرق ہوگا سب سے بڑا کہ یہاں کرسی کی تلاش نہیں ہے, عہدوں کی تلاش نہیں ہے, مسائل کی بات ہے, ان کے حل کی بات ہے. اور انشاءاللہ ایک ایسی سوچ دیں گے جو عوام کو اپیل بھی کریں گے. دیکھیے ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں مصطفیٰ, جو آپ تینوں بات کر رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے مسئلے ہیں ہم ان کا آپ کو حل لا کے سامنے دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ کنسٹیچوئنسی پالیٹکس بھی تو ظاہر ہے ذہن میں رکھنی ہے نا آپ نے. یو آر ناٹ اے پریشر گروپ, یو آر ناٹ این این جی او, آپ اس کو یو ناٹ اے تھنک ٹینک, آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی ہے, تو اس کا وہ ہارڈ کور سائڈ بھی ہے نا کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کی, تو اس پہ بھی آپ کام شروع کر دیں گے. آپ نے دیکھیں اس کے لیے کافی گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا, اور
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں, بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, اور وہ بھی ان حالات سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر نہ اختلاف کی گنجائش رہی, نہ وہاں پر کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوتا ہے, بت بن کر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. اور خصوصاً جو 63A کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے سپریم کورٹ نے, اس کے بعد ان سے آخری اختیار بھی ان کی آزادی کا لے لیا گیا ہے. تو لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں اور کھل کے کنٹریبیوٹ کریں, لیکن یہاں پہ موقع ہی نہیں فراہم کیا جاتا. چند خاندانوں تک اور چند لوگوں تک مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہر جماعت محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو بہت ایک گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا. اس کے اندر لوگوں سے رابطہ بھی ہے, لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ملک کے مسائل حل ہوں اور اس کے لیے وہ اپنا حصہ ڈالیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر کس طرح کا رسپانس ملتا ہے, یہ تو پھر وقت بتائے گا. جی بالکل, آپ نے پیغام لے کر عوام کے پاس جانا ہے. لوگ آج دیکھ رہے ہیں, لوگ تینوں سیاسی جماعتوں کی حکومت دیکھ چکے ہیں, ان کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں, ان کی گورننس دیکھ چکے ہیں, ان کی اکانومی کی ہینڈلنگ دیکھ چکے ہیں, اور اس سے مایوس ہیں. الیکشن کے رزلٹ اپنی جگہ پر ہیں, وہ تو ایک دوسرے کی مخالفت میں ووٹ پڑتا ہے نا, میں نے اس کو نہیں دینا, میں اس کو دے دوں گا. تو جب ان کو چوائس ملے گی کہ وہ لوگ جو بہتر سوچ رکھتے ہیں, جو تجربہ رکھتے ہیں, جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بالکل کانسٹیٹوئنسیز ہیں, ہم نے پارٹی کو آرگنائز بھی کرنا ہے ضلع کی سطح پر, وہاں بھی آپ کو جانا پڑے گا, حلقے کی سطح تک جانا پڑے گا, اور وہاں پر آپ کو لوگ آئیں گے, لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں. وہ آپ سیکنڈ فیز میں, پہلے آپ پارٹی لانچ کریں گے, پھر آپ پارٹی کو گرو کریں گے حلقے کی حد تک. ہاں, وہ خیال آ رہا تھا چودھری نثار صاحب کا, وہ آپ کی پارٹی جوائن کریں گے؟ نثار صاحب ان سے رابطہ کریں گے. اب ان سے رابطہ ہے آپ کا ان سے؟ نہیں, رابطہ میرا نہیں ہے, ہم کریں گے جب پارٹی لانچ ہو جائے, اس کے بعد ہم نے پارٹی کو گرو کرنا ہے, ہم بات کریں گے, ہر ایک سے بات کریں گے. اچھا, سو دا لاسٹ اتنی سی بات کر دوں میں کہ آج تک سیریسلی ہم نے کسی کو اپروچ نہیں کیا, جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی سب نے ہم کو اپروچ کیا. ٹھیک ہے, اوکے, فیئر انف. اچھا, آخری بات, اور آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے. دیکھیے, عمران خان صاحب کا سفر جب ہوا ہے سیاست کا شروع 22, 24, 25 سال پہلے, عمران خان خود ایک ہی واز اے لیجنڈ, کرکٹنگ لیجنڈ, ان کی اپنی ایک کنسٹیٹوئنسی سپورٹ بیس پوری تھی ملک کے اکراس دا کنٹری. اچھا, وہ 10, 15, 20 سال لگے رہے جب تک کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہیں دی تو وہ نہیں آ پائے. حالانکہ محنت انہوں نے کی, یہ جھوٹ ہوگا کہنا کہ ان کے پاس اپنی سپورٹ تھی سپورٹ, بٹ ہی couldn't convert it into یہ constituency political success. تو آپ لوگ تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے, اس کا جب آپ وہ دیکھتے ہیں, نیچرلی آپ لوگوں نے ان چیزوں کو انالیٹکلی دیکھا ہے, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کی طرف لوگ بڑھیں گے؟ کیا کچھ مختلف ہے؟ کیا اس وقت سچویشن ہے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو سکسیس ہوگی given these facts؟ کوئی بھی جواب دے دیں. میں دو باتیں کر دیں شروع میں. دیکھیں, اس وقت میں اور آج میں فرق ہے. اس وقت دو جماعتیں تھیں, ملک کچھ نہ کچھ چل رہا تھا, سپیس آپ کے پاس تھی, ایک جماعت جاتی تھی, دوسری آ جاتی تھی, پھر ماشاءاللہ کا دور آ گیا, ملک کچھ مشکلات یا چیلنج تو بڑے نہیں تھے, تو اس کے اندر سپیس اتنی بڑی اویلیبل نہیں تھی کہ ایک تیسری جماعت آ سکے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ نے وہ سپیس کریٹ کر دی, اور لیکن اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں, آج تینوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں, آج لوگوں کی کوئی امید ان جماعتوں سے نہیں ہے. تو آج ایک سپیس کریٹ ہو گئی ہے, ایک سپیس کریٹ ہو گئی ہے جس کو وہ لوگ جو بہتر سوچ رکھتے ہوں, جو ایک نیریٹو دے سکیں ترقی کا, مسائل کے حل کا, وہ آج آ سکتے ہیں, لوگ ان طرف مائل ہوں گے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایک اس سپیس کو فل کریں جو آج ملک کی ضرورت ہے, جو ملک کے مسائل حل کرنے کی سپیس ہے. ٹھیک. اچھا, ابھی آپ نہیں, میں اسی کے آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو بڑی سپورٹ ہے پبلک کی, اور یہ بھی شاید نے کہا کہ لوگ تینوں پارٹی سے ڈس اپوائنٹ ہوئے. جو ہم دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی دے لک ٹو عمران خان, تو اس کو ذرا ایڈریس دیٹ کوسچن. دیکھیں, بڑا کوئکلی پہلی چیز تو یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے کے اقتدار میں آنا ہے, پھر تو ہم اپنی نفی کر رہے ہیں, پھر تو پاکستان انہی مسائل میں پھنسا رہے گا. ہم ان مسائل میں ایک نیا اضافہ ہوں گے, ہم حل نہیں ہوں, چھوڑ کے آ رہے ہیں. جی, وہی سوچ پھر واپس ہم اس میں ایڈ آن کریں گے مسائل میں, اگر ہم نے اسی سوچ کے ساتھ آنا. بالکل ٹھیک. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی بات کی, تو وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ تصور کریں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف 100 لوگ ہیں,
اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں ٹھیک. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سے شاید 30 یا 40 لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرز سیاست سے متاثر ہیں, ان کی شخصیت سے متاثر ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ جو دیگر سیاسی جماعتیں اب ان کے لیے قابل قبول نہیں رہ گئے. ٹھیک. آپ تحریک انصاف کے کسی بھی دوست کے ساتھ بیٹھ جائیں, میں تو بیٹھتا ہوں, گپ شپ لگاتا ہوں, وہ آپ کی ہر بات پہ کنونس ہو جائے گا کہ یار کہ ہاں ٹھیک ہے, اکانومی کے اوپر اچھی پروگرس نہیں تھی, یہاں پر غلطی ہوئی, تلخیاں بڑھ گئیں, یہ ہوا وہ ہوا, ہر چیز پہ آپ سے اتفاق کر لیں گے. آخر میں آ کر کہیں گے تو پھر ان کو ووٹ دے دو, وہاں پر آپ کا سارا آرگیومنٹ فیل ہو جاتا ہے. پاکستان میں لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی. دیکھیں ایک نیریٹو وکٹم ہوڈ کا ان کے پاس موجود ہے, تحریک انصاف کے پاس, ان کے ساتھ ایک ریزسٹنس کا بھی ہے, لیکن جو دوسری طرف ہے, دوسری طرف تو آپ کوئی نیریٹو رہ ہی نہیں گیا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے کہ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا حشر نشر ان الیکشنز میں دیکھ نہیں لیا. حقیقت چاہے ہم اس کا ٹی وی کے اوپر بیان نہ کریں, لیکن آج کیا میاں نواز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے الیکشنوں کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو رانا صاحب نے کہا کہ وہ 3 جو کیسز کیے تو ہمیں نقصان دینے کے لیے. جی ہاں, اب دیکھیں نا لاہور جیسی جگہ پر حقیقت تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا. تو اگر آپ پھر بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی پرانی سیاست کے ساتھ آپ آ جائیں گے اور لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لیں گے, عہدے آپ نے ضرور حاصل کر لیے, مقبولیت آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس پبلک سینکشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ انٹیگریٹی بھی نہیں ہے. آج لوگ پاکستان میں کسی سے آپ پوچھ لیں, میجورٹی پاکستانی یہی کہے گا کہ جناب یہ حکومت تو ہم پر تھوپی گئی ہے. اور سب سے اہم بات جو آپ تینوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ حل کرنے کی سخت بھی ان میں نہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. مفتاح اینی کنکلوڈنگ کامنٹس؟ کیونکہ تھینک یو نسیم. اچھا, بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین بڑی کلیئرلی یہ جو تینوں آپ نے سنا پینلسٹ, جو نئی پارٹی جس کا نام انہوں نے ہمیں بتایا لیکن ہم بتا نہیں سکتے آپ کو, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو معاملات ہیں اتنے گھمگیر پاکستان کے یقینی طور پہ ہیں, اس کا حل سامنے لے کے آئیں گے, اینڈ دین دے ول ٹیک اٹ فرام دیر. اور ان کا خیال ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی سنجیدگی سے اور ایک ایسے طریقے سے معاملات کی بات کرے گا کہ لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا تو پھر ان کا خیال ہے کہ سیاست میں ان کے لیے جگہ بھی بنے گی. ویل ویٹ اینڈ سی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.